نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیست تو قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت واسطے جاندے مختلف ملکاں دے اندر، مختلف علاقیاں دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ساتھیاں دے نال ملک شام والے تجارت واسطے گئے، تشریف لے کے گئے۔ آپ دے کول ایک اونٹ سی، حضور نے اس اونٹ کو فروخت کرنا تھا، منڈی میں چلے گئے۔ یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ منڈی میں چلے گئے اونٹ بیچنے کے لیے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ کسی ضرورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا پڑ گیا، کسی ضرورت کے لیے، یوں کہیے کہ رفع حاجت کے لیے کہیں گئے، تو اپنے ساتھیوں سے یہ فرما کے گئے کہ یہ میرا اونٹ ہے، اس کو فروخت کرنا ہے، اتنی اس کی قیمت ہے، یہ اس کے اندر خصوصیات ہیں، اور یہ اس کے اندر خامیاں ہیں۔ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی اس اونٹ کو لینے والا، خریدنے والا آ جائے میری غیر موجودگی میں، تو اس خریدار کو اس میرے مال کی خوبیاں بھی بتانی ہیں اور خامیاں بھی بتانی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ خوبیاں بھی اور خامیاں بھی بتانی ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں، ابھی تو اسلام بطور دین نافذ ہی نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنا تھا، پھر حضور نے دین اسلام کو نافذ کرنا تھا، پھر اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانی تھی، پھر بعد میں سچ جھوٹ کے بارے میں حضور نے تعلیم دینی تھی، اچھے برے کی تمیز سکھانی تھی۔ تو ابھی تو بڑی دور ہے اسلام، یہ اس سے کتنا زمانہ پہلے کی بات ہے، کم و بیش کوئی 18-20 سال قبل کی بات ہے۔ 40 سال کی عمر حضور کی ہوئی تو اعلان نبوت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پورا اسلام، یہ پورا دین، یہ نظام ایک دن نہیں آ گیا تھا۔ پورے اسلام کے احکامات، یہ بات کوٹ کریں، اس کو نوٹ کریں کہ پورے اسلام کے جو احکامات ہیں، نظام اسلام ہے، یہ دین ہے ہمارا، یہ ایک دن نہیں آ گیا تھا۔ یہ 40 سال کی حضور کی عمر مبارک کے بعد اعلان ہوتا ہے نبوت کا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام بطور دین مکمل ہوا۔ 23 سال کے بعد آخری سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو تھا، اس میں پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ ساری بات میں نے کیوں سنائی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نافذ اسلام اور دین کی تکمیل سے پہلے بھی مکمل زندگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ جس نظام کو بھی حضور نے ہم تک پہنچانا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظام کے تحت بچپن ہی سے زندگی گزار رہے تھے۔ حضور کو تو پتا تھا کہ میں نبی ہوں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے پڑھ کے آئے تھے پہلے دن ہی، وہ تو صرف ہم تک پہنچانا تھا۔ تو یہ بعثت سے کم 18-20 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ منڈی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مال، یہ میرا اونٹ ہے، میری غیر موجودگی میں اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے آ جائے تو اس کی خامیاں بھی بتانی ہیں اور اس کی خوبیاں بھی بتانی ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اب تو اسلام کو نافذ ہوئے بھی 1450 سال گزر گئے ہیں، 1450 سال کا زمانہ کم و پیش گزر گیا۔
اسلام کو نافذ ہوئے، آج یہ بات سن کر ہم اپنی زندگیوں میں یا اپنے ارد گرد دیکھیں، اس طرح کا کوئی تصور نظر آتا ہے آپ کو کہیں کسی ساتھی کو؟ الا ماشاء اللہ شاید کہیں ہو، یہ تصور نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ جو اپنا مال بیچ رہا ہو، خریدنے والے کو اس کی خوبیاں بھی بتائے اور اس کی دسے گا؟ اگر کوئی دسے گا تو ہر ایک نے کی کہنا ہے؟ بڑا بے وقوف ہے، بڑا پاگل ہے، وہ اتنا مال کوئی لوے گا تیرا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے کہ کوئی مال لوے یا نہ لوے، سچ دے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شام کو فروٹ والا اپنی ریڑھی فروٹ دی بیچ لیندہ ہے، پھر بھی روندا ہے، گھر نوں جاندا ہے، برکت کوئی نہیں؟ کیونکہ اس کی منڈی سے لے کر جہاں سے خریدا وہاں بھی جھوٹ، وہاں بھی دھوکہ، آگے جن کو وہ دے رہا ہے وہاں بھی دھوکہ، خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں پتہ ہے؟ سیب کداں جی؟ 100 روپے 200 روپے، یارو پیچھے یہ نال دے سیب جڑا 100 روپے دے رہے ہیں، ایویں ہی چھڑ دینے ہیں۔ برکت کیوں نہیں؟ برکت کہاں سے آئے گی جب ابتدائی جھوٹ سے ہے، دھوکہ دینے سے ہے، فراڈ سے ہے، ملاوٹ سے ہے۔ اچھی اچھی چیز آگے ہے، وہ آگے اچھی چیز آپ کو ملے گی نہیں، وہ ملنے والی نہیں آپ کو۔ قیمت اچھی چیز کی ہے اور دینی آپ کو 2 نمبر چیز۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک نو ذرا دیکھو، پھر بھی اج لوگ کہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے نے، پھر وہ بدبختاں دی زندگی گزار رہا ہے نا بندہ، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچے کو ساڈے ورگے ہی سن۔ تو سرکار نے فرمایا بھائی اے میرا اونٹ ہے، میں کسی حاجت واسطے جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی اگر کوئی خریدار آ جائے، ایدیاں خامیاں بھی دسنیاں نے، ایدیاں خوبیاں بھی دسنیاں نے۔ سرکار چلے گئے، انہوں نے کہہ کے خدا دی قدرت کے پیچھے خریدار آ گیا۔ انہوں نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھا سادہ آدمی ہے، سادہ بندہ ہے، انہوں کی پتا منڈیاں دے اندر کی ہوندہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ مال بکدا پیا ہے، نیک آدمی ہے، سچا آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، اسی یہ خامیاں ضرور دسنیاں نے، وہ خوبیاں بیان کیتیاں اور حضور دی غیر موجودگی چ حضور دا اونٹ بیچ دیتا۔ سرکار تشریف لے آئے، حضور نے دسیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اونٹ بک گیا، بڑی اچھی قیمت نال بکیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، قیمت لے لی۔ پھر سرکار نے اطمینان نال بیٹھ کے پوچھا کہ میں جس طرح کیا سی اسی طرح ہی بیچیا ہے؟ انہوں نے کیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی عزت کر دے سن، حضور دی بے عزت تو پہلے سیرت النبی دیاں کتاباں پڑھتے رہندے ہو، خطیباں دے واز سنتے رہندے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت سی۔ کیوں عزت سی؟ اج بھی سچے بندے دی عزت ہوئے گی، سچے بندے دی، جھوٹ بولن والے دی عزت نہیں ہوئے گی، دھوکہ دین والے دی عزت نہیں ہوئے گی، فراڈیے دی کدے عزت۔ کیوں بھائی؟ منہ تو ضرور ہوئے گی تھوڑی دیر واسطے، لیکن عزت نہیں ہوئے گی۔ سچ بولن والے نو آنچ نہیں۔ اس واسطے میرے آقا دی عزت سے، بے عزت تو پہلے بھی عزت کر دے سن لوگ۔ انہوں نے کیا بھولے بادشاہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا پتہ منڈیوں کے نشیب و فراز کیا ہوتے ہیں؟ بھئی مال کی خامی بتائی جائے تو کوئی خریدے گا؟ ہم نے تیرے اونٹ کی خوبیاں بتائیں، بک گیا، اچھی قیمت بک گیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ مینوں سودا منظور نہیں۔ حضور نے فرمایا سودا مینوں منظور نہیں۔
یہ تو انہاں لوگاں نال دھوکھا ہو گیا۔ میرے آقا نے قیمت اٹھائی، منڈی دے اندر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ وہ جڑے اونٹ لے کے گئے سن انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیتا، چلتے رہے پھرتے رہے، حضور تلاش کرتے رہے۔ آخر کار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ مل گئے، انہوں نے پا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بلایا، قریب کیتا، علیحدہ لے کے گئے۔ آقا علیہ السلام نے وہ قیمت انہوں نے سامنے رکھ دیتی کہ بھیا میرا اونٹ چاہو تو مینوں واپس کر دیو۔ انہاں کیا وجہ؟ آپ فرمان لگے کہ میری غیر موجودگی چ میرے ساتھیاں نے تانوں اونٹ بیچیا ہے۔ انہوں نے یہ خوبیاں دسیاں نے، یہ خامیاں بیان نہیں کیتیاں، دے اندر اے خامیاں نے۔ اگر چاہو تو اونٹ واپس کر سکتے ہو، قیمت پوری لے لو، اگر چاہو تو انہاں خامیاں دے بدلے اتنی قیمت میرے کو واپس لے لو۔ اے اتنے دا مال نہیں، انہاں خامیاں دی وجہ تو یہ قیمت گھٹ ہے، تھوڑی ہے، لہذا اتنے پیسے واپس لے لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، خلق عظیم، حضور دے اخلاق، حضور دے کردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس خوبصورتی تو اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کیا کہ پیارے محمد یہ جس طرح دا بھی ہے اتنی قیمت دے اندر سانو منظور ہے، اسی قبول کرنے، اسی واپس نہیں کرنے، یہ قیمت بھی واپس نہیں لینی، کچھ بھی واپس نہیں لینا۔